سراپا احتجاج ہیں کہ وہ فیل کر رہے ہیں. میں سوالات کا تو نہیں کہہ سکتی. میں نہیں سمجھتی کسی کے سوال انڈمسیبل ہونے چاہیے. نیشنل اسمبلی میں تو سنا اور بھی ہو رہے ہیں اور سب کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی بہت ہوئے ہیں. تو چیئرمین صاحب یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو ریکٹیفائی ہو سکتی ہے, جو ریکٹیفائی ہو سکتی ہے. وہ سوال پھر آ سکتے ہیں. اور جی بالکل, اینڈ آئی تھنک دیٹ کین بی ایزیلی ریمیڈیڈ. مگر ہر چیز پہ آپ اتنا ناراضگی, روز ہم آپ کو ظرف دکھائیں. میں نے تو آپ کو بھیجا وہ ریزولوشن, کل بھیجا تارس. آپ چپ ہو گئی تھی, آپ کی بات عزت سے سنی تھی. نہیں, آپ نے بھی بہت کچھ کہا. کل یہ ریزولوشن لے کے آئے فرنٹ رو میں پورے. میں نے تارر صاحب میں کیونکہ بات کر رہی تھی, میری بجٹ سپیچ آپ نے نہیں ہونے دی. آپ لوگ یہاں آ کے پٹ میں اس وقت سراپا احتجاج ہو رہے تھے. پھر وہ ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میں نے لا منسٹر, ہیومن رائٹس منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے فرنٹ رو سے سائن کروا لیں. اس میں لیڈر آف اپوزیشن یا پارلیمانی لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کر سکتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے ان کی کچھ نہیں سنی. میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا کہ ان کا سگنیچر کیوں نہیں ہے, کیونکہ کہنے لگے یہ نہیں کرنا چاہتے. میں یہاں پہ کھڑے ہیں اور سن نہیں رہے. وہاں پہ سارے فرنٹ رو نے سائن کی. وہ 2 دفعہ گئے ہیں. میں نے واپس انہیں کہا, التجا کی کہ آپ جائیں, تو انہوں نے کہا یہ نہیں سائن کرے کیونکہ نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے نہیں کیا ہے. اور کل آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پختونوں کا قتل ہو رہا ہے, کیوں ہم انڈورس کریں گے کسی کا قتل پاکستان میں؟ کیوں کسی طبقے کا, کسی گروپ کا, کسی بھی نہیں. دیکھیے آپ میں نے نہیں کی جب انہوں نے ریکویسٹ کیا. میں آئی واز کوائٹ بیکاز میری طرف سے, میری نظر میں وہ غلط بیانی کر رہے تھے. اور ایسا ہو نہیں سکتا, نہیں نہ صرف پیپلز پارٹی, لیکن ہو نہیں سکتا کہ ٹریجری کبھی ایک ریزولوشن موو کرے اور اپوزیشن کو اعتماد میں نہ لے. وہ جلدی انہوں نے سائن کیا, جلدی میں نے ان کو ڈرافٹ کر کے دے دیا. تو کہنے گا آپ موو کر دو. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیں, لیکن آپ لوگ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. ہمیں موو کرنا تھا, ہمارے لیے بہت سنگین ایشو ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی نے یہی کیا, بلکہ وہاں تو صاف کہا کہ ہم نہیں سپورٹ کرنا چاہتے. تو what were we supposed to think چیئرمین صاحب؟ یہاں پٹ میں کھڑے ہو کے ہر چیز, اب جو آپ کا مطالبہ اگر تھا کہ پارلیمان میں آئے یہ چیز, تو ہم ضرور سپورٹ کرتے. اس میں کیا ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی چیز ہو یا کوئی بھی ایکشن ملک میں وہ ضرور آئے پارلیمنٹ. لیکن آپ نے بردباری کے ساتھ تو نہیں کیا. آپ نے یہاں کھڑے ہو کے تقریر نہیں کی, آپ پٹ میں آ کے شروع ہو گئے کہ بجٹ سپیچز نہیں ہونے دی. ہم نے آپ کو تحمل سے سنا, لیکن آپ تحمل وہی دکھانے تیار نہیں تھے. آپ کے گھر پہ کوئی اٹیک کی بات ہوئی, ہم سب نے, میں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بعد میں رپورٹ کچھ آئی, میں نے کہا اب رہنے دیں. تو وہ تو اب رہنے دیں, انہوں نے بالکل اس کے کانٹری بولا. میں نے کہا دیکھیے یہ سب کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو نہیں ہے کہ ظرف ہم روز دکھائیں اور پھر آپ کھڑے ہو کے ٹیرنی آف دا میجورٹی تو آپ دکھاتے ہیں. اتنا سریا اچھا نہیں ہوتا لیڈر آف اپوزیشن. میں بھی لیڈر آف اپوزیشن رہ چکی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم کھڑے ہو کے اس طرح بات کریں. آپ بلکہ میرے ساتھ ہوتے تھے, آپ کو ہم روز ساتھ لے کے چلتے تھے. آج میں یہاں نہیں ہوں, کوئی سب کو پتا ہے کون اقتدار میں نہیں ہوتا. ٹیرنی آپ روز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وی آر دا لارجسٹ پارٹی, وی آر دا لارجسٹ پارٹی. بھائی ایک ممبر کی بھی پارٹی ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے, اس ممبر فاضل ممبر کا ایک کی توقیر ہوتی ہے. وہ اس ہاؤس کے آنریبل ممبر ہیں اور نہ صرف چیئرمین, لیکن ہم سب اس کی عزت سے ہم پیش آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو پلیز آپ اپنا روز ماتھے پہ جو غصہ لے کے آتے ہیں شروع دن سے کہ ہم روز, آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کے طبیعت میں تو ایسا کبھی اس طرح کی تلخی نہیں ہوتی تھی, لیکن یہاں روز یہ ہوتا ہے. آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے کل کیا ہو رہا تھا. وی ٹرائی, نہیں دونوں طرف نہیں, ہم نے ہمیشہ نہیں. آئی ول ناٹ ایڈریس دس. اور میں کھڑی ہوئی تھی یہ کہنے, چیئرمین صاحب میرا ایجنڈا اس وقت یہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے, تو آئی ول ہیو ٹو سے کہ جی ایکسٹریمزم اور موب لنچنگ ہمارے لیے بہت سنگین المیہ ہے. اس کو ہم بزنس ایز یوزول میں نہیں لے سکتے.
نیشنل اسمبلی نے بھی موو کیا, اور ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ریزولوشن وہ, ہم نے صرف کے پی کے حوالے سے بات نہیں کی, میں نے اس میں اور طارق صاحب نے اس میں پنجاب کو بھی انکلوڈ کیا. یہ نہ لگے کہ ہم آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس لیے تاکہ آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ یونینمس نہیں تھا, بغیر آپ کے یونینمس نہیں ہو سکتا, لیکن آپ ماتھے پہ کن پٹی رکھے ہوتے ہیں سارے وقت, اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم سب کو یاد ہے, ایکسیپٹیبل کون سا تھا وہ. آپ نے جو کن پٹی پہ پستول رکھے, آپ نے جو باتیں کی اس وقت, میں آپ کو پھر سے یاد نہیں دلانا چاہتی, اپنے گریبان میں آپ جھانکیں, لیکن ماحول کو آلودہ کرنا صرف آپ کی ثوابدید نہیں ہے, نہیں ہے یہ آپ کی ثوابدید. افسوس سے میں کہوں گی کہ آپ روز اس موڈ سے آتے ہیں, شاید نئے انسٹرکشنز ہیں آپ کو کہ یہ کرنا ہے. دیٹ از ہاؤ یو آل ریمین وائبل. مجھے نہیں پتا, لیکن جمہوری پارٹیاں جو ہیں دوسروں کی سنتی ہیں. آپ نے کہا ڈونٹ انٹرپٹ می, جبکہ آپ میری نظر میں غلط بیانی کر رہے تھے, آئی واز کوائٹ. لیکن آپ کی جماعت ایسا نہیں کرتی. اب میری کچھ اور ہی گزارش تھی, اور میں ابھی بھی آپ سے کہوں گی, آپ نے کمیٹیز کا کہا, ہم نے آپ کو, میں نے 2 کمیٹیز دیں پیپلز پارٹی سے, اور پھر آپ جو بھی ہیں اکاموڈیشنز, میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے ہم سب اکاموڈیشنز کرتے ہیں, شروع میں کر لیں تو آپ کو بہتر کمیٹی سب کو ملتی ہیں. میں بھی پولیٹیکل پارٹی ہوں جس طرح آپ ہیں, میں روز کھڑے ہو کے تو نہیں کہتی کہ میرے سب سے اس وقت زیادہ ممبرز ہیں تو, لیکن دیٹ ڈزنٹ میٹر. اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. ایک ممبر بھی یہاں باعث سے عزت ہے, ان کی بھی توقیر ہے, ان کا بھی اقبال ہے. تو اگر اس ہاؤس کا اس وقت اقبال بلند کرنا ہے تو وہ دونوں طرف سے ہوگا. لیکن آپ کل کھڑے ہو کے آپ کی جو بھی ڈیمانڈ تھی آپ اس مائک پہ کر سکتے تھے, پٹ میں آ کے پختونوں کا استغفر اللہ, جیسے پاکستان میں کسی کا قتل ہم انڈورس کریں گے. اگر اینٹی ٹیرر آپریشنز ہیں تو آپ, اور پاکستان میں پہلے ہوئے ہیں. آپ چیئرمین صاحب پرائم منسٹر تھے, ہم نے تو جوائنٹ سیشن بلا کے شروعات کی تھی. میں اس وقت 4 گھنٹے کھڑی رہتی تھی روز ایز یور انفارمیشن منسٹر, پریزنٹیشن دیتے ہوئے حکومت کی طرف سے, اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے کنسنسس کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ بتائیں ہم کیوں اس طرح کرنا چاہیں گے؟ ہمارے بھی وہی مطالبے ہوتے ہیں. ہم نے بھی بجٹ میں بہت ساری باتیں کرنی تھی, کل نہیں کرنے دیا آپ نے. میں نے تو سارے اپنے ممبرز کو پہلے ٹائم دینا تھا. میں نے آپ کے ممبرانوں کے لیے بھی ٹائم لیا جب آپ نہیں موجود ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے ہاؤس میں. اینڈ آپ نے کل جو رویہ اختیار کیا, it was very unfortunate and it sent a very bad message for Pakistan. We are not interested in showing you down all the time, but you seem to be. You seem to have that attitude and agenda every day. کوئی معقول بات لے کے آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا میرے گھر پہ اٹیک ہوا, وہ گارڈن تھا باہر, کچھ نہیں. میں نے ویڈیو بھی دیکھی, میں نے پھر بھی آپ کی طرف بات کی, سب نے طرفداری کی, یہاں پورے ہاؤس نے کی. تو اسپرٹ میں اب میں آگے چلنا چاہتی ہوں. جس ایشو پہ میں چیئرمین صاحب آپ سے ٹائم لیا تھا, وہ یاد تھا کہ ابھی بجٹ پاس ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی میں. وہاں سنا فائنانس منسٹر, ابھی بھی میں نے سنا انہوں نے کچھ گزارشات جو ہم نے کی تھیں اس کی بات کر رہے تھے. اور یہ جوائنٹ ہاؤس نہیں, ہمارے سینٹ کی بات میں کرنا چاہتی ہوں, جو میں نے لیڈر آف ہاؤس سے بھی ڈسکس کیا آج, کہ دیکھیے چیئرمین صاحب 2016-17 کے سینٹ میں دونوں سیشنز میں ایک رپورٹ بنائی گئی, چیئرمین نے وہاں رولنگ بھی دی, اور ہم سب نے تقاریر کی, اور ہاؤس کا ایک پھر ٹریڈیشن اور سوچ بن گئی, اور اجتماعی سوچ تھی. میرے خیال میں اس میں لیڈر آف اپوزیشن اس وقت ممبر تھے, ان کی بھی یہی سوچ تھی, اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اس میں بات یہ تھی کہ جس طرح سینٹ کی جو بنا ہے, سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن کہلایا جاتا ہے, اس کے جو اختیارات ہیں وہ بجٹ میں آ کے بڑے محدود ہو جاتے ہیں. چیئرمین صاحب ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں, تو اس میں کسی کو تکبر نہیں دکھانا چاہیے کہ آپ لوگ کوئی سیکنڈ کلاس پارلیمنٹیرینز ہیں, بیکاز دس ہاؤس از ناٹ اے سیکنڈ کلاس پارلیمنٹیرین. اور میں ڈاکیومنٹس پڑھ رہی تھی جس میں
فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 کے وہاں ڈیبیٹ، اس دن کی ڈیبیٹ میں کہا گیا کہ اگر یہ سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن جو توازن رکھتا ہے صوبوں کے درمیان، اور ایک ایک پارٹی میں دو چیزیں میں توازن رکھتا ہے چیئرمین صاحب، جو پارٹیاں الیکٹ ہو کے اکثر نہیں آ سکتی ان کے ممبران بھی یہاں آ جاتے ہیں، کبھی ان گریٹ نمبرز، ان کا ایک ممبر آ جاتا ہے ان کی 4 کی اسٹرینتھ پہ، تو ایک توازن ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی اور صوبوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر یہ ہاؤس ہوتا، یہ بائی کیمرل لیجسلیٹر ہوتا، تو شاید ایسٹ پاکستان میں ہمیں اتنا بحران نہیں دیکھنا پڑتا اور بنگلہ دیش شاید اٹھ کے نہ کھڑا ہوتا۔ خیر اس کے بہت اور عوامل ہیں، وہ ایک بڑی کہانی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان اس کے بعد جب پاکستان 2 لخت ہوا صوبائی اٹانومی کے حوالے سے، وہ اس کا بنیاد رکھا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں۔ اب میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ ہم سینٹ کی قائمہ کمیٹی فائنانس بیٹھتی ہے، اس میں کوئی 14 دن کا وقت ہوتا ہے بجٹ کے لے ہونے سے آخر تک کہ آپ پیش کریں، اور اب آئین کا حصہ بن چکی ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ ہم نے ریکمنڈیشنز دینے، یعنی کہ گزارشات پیش کرنی ہوتی ہیں، اور وہ پھر نیشنل اسمبلی کے پاس جاتی ہیں چیئرمین صاحب، وہ جاتی ہیں منظور ہونے کے لیے یا مسترد ہونے کے لیے، لیکن ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت سارے بائی کیمرل لیجسلیچرز، چاہے آسٹریلیا ہو اور دوسرے ممالک ہیں، امریکہ میں تو دونوں ہاؤسز میں بجٹ پاس ہوتی ہے، تو ہمارا گزارش ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہیں، پھر چینج کر دیں سسٹم، ہم الیکٹ ہو کے آ جائیں گے، سینیٹ آف پاکستان کین بی الیکٹڈ، ہمارے صوبوں کی اسٹرینتھ پر ہم آتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک بیلنس رکھا جاتا ہے چاروں صوبوں کے درمیان۔ یہ ہاؤس صوبائی خود مختاری کا اور پاکستان کے فیڈریشن اور وفاق کے ڈھانچے کی استحکام کا ضامن ہے چیئرمین صاحب، اور اس پر بہت سیریس ڈسکشن ہو چکی ہے، اس پہ رپورٹس بنی ہیں سینٹ کی جس پہ سارے ہاؤس نے اگری کیا، اور چیئرمنز کی رولنگ بھی آئی ہیں۔ اس میں مظفر حسین شاہ سینیٹر فاضل جو ہوتے تھے انہوں نے بہت کام کیا ہے، رضا ربانی چیئرمن نے بہت کام کیا ہے، فرحت اللہ بابر، ہم سب مل کے رپورٹس بنا چکے ہیں، اور سارے ممبران اس پر متفق تھے کہ آج بھی ایسا ہوا ہے، متفق تھے کہ نیشنل اسمبلی ہمارے اتنے دن کا کام 1 منٹ میں مسترد کر دیتی ہے اکثر و بیشتر، اور پھر حکومت کا کام ہے دیکھنا، ایکچولی نیشنل اسمبلی کا نہیں ہے، حکومت کا کام ہے اسے دیکھنا۔ اور اس وقت ہم نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے آئین کے مطابق کام کیا ہے، ہمارے ان ریکمنڈیشنز کے بغیر سینٹ کی جو آپ کا فائنانس بل ہے وہ پاس نہیں ہوتا، ہم نے دینا ہوتا ہے وہاں، تو اس میں 128 ریکمنڈیشنز دی ہیں فاضل سینیٹرز نے، اور اس میں بہت سارے آپ نے کمیٹیز کو سنا ہے، اور کل سینیٹر مانوی والا نے بھی بتایا ہوگا کہ کتنے انہوں نے لوگوں کو سنا ہے، کتنے گروپس کو سنا ہے، جس کی سنوائی کہیں اور نہیں ہوتی، یہ سینٹ کی کمیٹی میں ہوتی ہے، ڈبل سیشن کر کے، چاہے وہ عید ہو، چاہے چھٹی ہو، 2 سیٹرڈیز ہوں، سٹاف نہیں آ رہا، کمرے بند ہے، لیکن سینٹ کی کمیٹی یہاں کام کر رہی ہوتی ہے چیئرمین صاحب، کیونکہ یہ آئین کا 18ویں ترمیم کے بعد حصہ ہے۔ ابھی نیشنل اسمبلی میں جب یہ رپورٹ لے ہوئی تو ایک فاضل ممبر نے ناٹ ڈسریسپیکٹفلی کہا کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس کو دیکھنے کا، ہمیں ٹائم چاہیے دیکھنے کا۔ شاید ان کا مطلب تھا کہ نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی بھی دیکھے اسے اور اسٹڈی کرے، تو اور وہ نکلی بات یہی، لیکن ان کی تو کمیٹیاں بنی نہیں ہیں اس وقت، اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہمارا الیکشن اس کے بعد ہوا تھا، لیکن اس ہاؤس نے مینیج کر لیا آخر کار، اور میں لیڈر آف ہاؤس کو اس وقت کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور کمپلیمنٹ مشکل سے کرتی ہوں میں ڈاکٹر صاحب کسی کو، آپ کو خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کو، کہ انہوں نے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے سینٹ کے اختیارات کی دفاع کی اور بتایا اس ہاؤس کو کہ کس طرح ہم نے کام کیا ہے، ہماری کیا کارکردگی ہے، اور یہ کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں، اور ہم نے یہ کام آئین کے مطابق کیا ہے، یہ کوئی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، یہاں 130 سے زیادہ
کمیٹیاں آئیں لوگوں کی ایسوسیشنز, ایکسپورٹرز, جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سیلز ٹیکس کی رجیم, زیرو ریٹنگ کی رجیم, ایگزیمپشنز کا خاتمہ کی رجیم کو کنٹیسٹ کیا, سب کی جمہوری سنوائی کا وہ فورم ہے, یعنی کہ سینٹ آف پاکستان. سو وی آر پراؤڈ آف دیٹ چیئرمین صاحب. اس میں اپوزیشن کے بھی ممبرز تھے, انہوں نے بھی اپنی کارکردگی کی. جب آ بھی نہیں سکے تو ہم نے, محسن صاحب آخری دن نہیں آ سکے, کچھ ہوتا ہے, لوگ بزی ہوتے ہیں, ہم نے ان کے ریکمنڈیشنز آگے کیے کیونکہ ہمارا یہ کام ہے. ہم ایسا نہیں کرتے جیسا لیڈر آف اپوزیشن کہنا چاہ رہے ہیں یا فریم کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل نہیں کرتے. ہماری نہ یہ ٹریننگ ہے نہ ہم کبھی یہ کریں گے. اگر وہ کریں گے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے. سو چیئرمین صاحب, اس میں ایشو یہ ہے کہ ورٹیکل پاورز جو ہوتے ہیں یہ صوبوں کے سینٹ کے ذریعے اب ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, خاص طور سے فائنینشل. اور یہ رپورٹ اگر آپ, میں چاہوں گی کہ آپ اس رپورٹ کو منگوائیں. اس پر ہمارا ایک کمیٹی آف دا ہول کی میٹنگ ہو جس میں ہم ایکسپرٹس کو بھی بلا سکیں, سارے ممبران اس پر بات کریں. کمیٹی آف دا ہول چیئرمین رضا ربانی نے, سابق چیئرمین نے ایک ٹریڈیشن شروع کیا تھا جس سے سینٹ بہت مستفیض ہوئی تھی, ملک بھی بہت اس سے فائدے میں رہا تھا, کیونکہ بہت ساری دانش, اجتماعی دانش یہاں سے نکلی تھی. اور اجتماعی دانش ہمارا کام ہے, دس از دی اپر ہاؤس. لیکن اس وقت مظفر حسین شاہ نے اور تحریر طور پہ لکھا کہ یہ بجٹ تو پاس نہیں ہوا ہے. ٹیکنیکلی ہی سیڈ دا بجٹ ہیز ناٹ پاسڈ بیکاز اٹ نیور پاسز دس ہاؤس, چیئرمین صاحب. اینڈ ان مینی کنٹریز where there is a bicameral legislature, even if they're indirectly elected, the upper house has the power to vote on the money bills. بغیر منی بل کے پاورز کے آپ کس صوبائی خود مختاری کے ضامن ہوں گے, کیونکہ سارا مسئلہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ہے, وسائل کا تقسیم ہے. اور این ایف سی ایوارڈ پر بہت بات ہوتی ہے, یہاں اکثر و بیشتر بات ہوئی کہ کتنی دفعہ کتنا اوور ڈیو ہے این ایف سی ایوارڈ. اس پر کافی ملک میں ڈسکشن بھی رہتا ہے, کنٹروورسی بھی رہتی ہے کہ فیڈریشن کے پاس اب فنڈز نہیں رہے. لیکن بات یہ ہے چیئرمین صاحب کہ فیڈریشن کے پاس ایف بی آر ہوتا ہے. سر آپ کو پتہ ہے وہ سارے ملک کا ٹیکس گیدرنگ ادارہ ہے. اب ہم تو کل اگر مجھے تقریر کرنے دیتے, لیکن نہیں, مجھے تو دہشت گردی اور انتہا پسندی پر بات کرنی پڑی. کل اگر بجٹ کی تقریر کرنے پڑتی تو میں کہتی کہ ایف بی آر جو ہے وہ اگر متحرک ہوتا اور وہ اپنے جو تنخواہیں دیتا ہے 25 ارب صرف تنخواہیں اپنے لوگوں کو, ایک فوج ہوتی ہے ہر قسم کے, نائب قاصد کی فوج ہے وہاں, 1500 نائب قاصد ہیں وہاں. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہی لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں چیئرمین صاحب, وہی 5% پوائنٹ آف سیل پہ آ رہا ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ریٹیلر ہو یا کوئی ہے. وہ 5% ڈاکیومنٹڈ اکانومی پر ہی ان کا دار و مدار چلتا ہے, ان کا ریگریسو ٹیکسیشن چلتی ہے, جو پھر لوگوں کو ملک سے اور بزنس لگانے سے اور روزگار کے اختیار سے ہٹاتی ہے. مطلب وہ بہت ساری ملیں, انہوں نے آ کے سینٹ کمیٹی میں کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں, ہم 70 سال سے بڑی بڑی صنعتیں لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن ہم 60% اب ٹیکس دے رہے ہیں آپ کے پوائنٹ آف سیل کے پاس. لیکن جو سائڈ میں ریٹیلر بیٹھا ہے 95% جو ریٹیلرز ہیں وہ نہیں دے رہے. میرے سامنے ایک سینس آف رسپانسبلٹی دکھائی. مثلاً ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ٹیکس دینا نہیں چاہتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آن ایڈ, وی وانٹ ٹو لیو آن آور اون ٹیکسز, آن آور اون فیٹ لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہم نہیں چاہتے کہ ہاتھ جوڑ کے کشکول لے کے کھڑے رہیں. اپوزیشن جب حکومت میں تھی وہ تو کہتے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے. توڑنے کے بجائے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے جتنے ٹیکسز تھے, جتنے لونز تھے, جتنے قرضے ہیں, اس کے ڈبل چڑھائے. جو آپ کی حکومت, نون لیگ کی حکومت ملا کے 70 سال کی پوری, انہوں نے ملا کے وہ ڈبل کیے 4 سال میں. آپ بتائیں کتنا قرضہ چڑھایا گیا. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, ان کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, وہ پی ایس ڈی پی سسپینڈ کریں, جو چاہے کریں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے.
تو پاکستان کا فسکل اینڈ فائنینشیل اینڈ اکنامک آڈٹ تو ضرور ہو رہا ہے سینٹ آف پاکستان میں، اس طرح ہو رہا ہے جو کسی ہاؤس میں نہیں ہو رہا، کسی اور جگہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے اختیارات نہیں ہیں، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ مثلاً آج ہم نے کہا کہ ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جس ملک میں 26 ملین بچے اسکول میں نہیں ہیں، اسکول سے باہر ہیں، 26 ملین از اے نیشنل ایمرجنسی فار آل آف اس، اس میں سارے صوبوں کا مسئلہ ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں آپ اسٹیشنری اور اسکول پروڈکٹس کو ٹیکس کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں ہاؤس میں آ رہی تھی اور دوسرے ہاؤس میں فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکس نہیں ہٹا سکتے۔ چیئرمین بلاول نے بالکل ایک what I call a master class in navigating a budget کی بات کی، جس میں انہوں نے نیشنل یونٹی کی بات کی، چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ ہم روز اس کی بات کرتے ہیں۔ جس ملک میں سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور میں نے اسی زمرے میں کہا کہ دیکھیے اینٹی ٹیرر آپریشنز یا وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن یہ ہونا ضروری ہوتا ہے جب ممالک میں اس طرح کی ناسور بار بار سر اٹھاتا ہے۔ ہم بہت قربانیاں دے چکے ہیں پہلے، بے شک آپ پارلیمان میں آئیں، بے شک آپ سنوائی کروائیں، آپ کی حکومت نے تو یہ سب کیا تھا تھریڈ بیئر اور جوائنٹ ہاؤس کر کے کیا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ کسی طرح ہم اگر یہ جو اپنے گزارشات ہیں سینٹ کی، جو 10 دن مشقت کر کے کرتی ہیں یہ ہاؤس، ٹھیک ہے جی، چاہے چھٹی ہو یا دیر ہو سویر ہو، بہت ہی یہاں پہ میں سمجھتی ہوں ریشنل ریکمنڈیشنز تھے، اور چیئرمین بلاول نے بھی یہ کہا کہ مثلاً اسٹیشنری ہو یا دودھ پر ڈگا دیا ہے۔ جس کنٹری میں، جس ملک میں سٹنٹنگ ہے، ہر 5 سال کے بچے 40% 5 سال کے بچے 40% جو ہیں وہ پاکستان میں سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ دس از اے نیشنل کرائسس جسٹ لائک دی ایجوکیشن ایمرجنسی۔ چیئرمین صاحب، ان چیزوں پہ، اور بزنسز اگر بند ہو کے جا رہی ہیں جو 70 سال سے یہاں ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ کیوں جا رہی ہیں۔ لیکن سینٹ کے پاس بہت تجاویز تھیں، جیسے چیئرمین پیپلز پارٹی کے پاس بہت ساری تجاویز تھیں، لیکن it's too late sir. I'll wind up of course. So I was suggesting چیئرمین صاحب، اگر آپ اس کو جائز سمجھیں اور آپ اسے موضوع سمجھیں، جیسے پچھلے ہاؤسز میں ہوا ہے، approval of the Senate should be discussed and required تاکہ چاروں صوبوں کا تحفظ ہو۔ جو بلوچستان سے مسئلے لے کے آتا ہے کہ ان کے پاس گیس نہیں ہے، کل سینیٹر گرگیز نے بار بار بات کی، پھر خیبر پختونخوا سے بات ہوتی ہے کہ جو بھی ہے، ہم شاید اگری کریں نہ کریں کہ فاٹا کے ٹیکسز کی بات ہو، جو بھی ہو، پنجاب بردباری دکھائے، سندھ سب سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز چیئرمین سندھ سے آتے ہیں 43%، اس کے بعد پنجاب سے 33%، اور اس سے نیچے جاتی رہتی ہے بات۔ لیکن جو صوبے ہیں وہ اس وقت بھی سرپلس دکھا رہے ہیں، جو ایف بی آر نہیں دکھا پا رہا۔ صوبے ایون بلوچستان ٹیکس کلیکشن میں سرپلس دکھا رہے ہیں، تو ہمیں ان سے سوال کرنے کا حق ہے۔ ایف بی آر کیوں آپ کی بات سنے گا اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے ان کی کوئی بھی آربیٹری سجیشن، کیونکہ انہوں نے تو لگا دیا نا اکراس دا بورڈ سیلز ٹیکس، اور سینٹ کچھ نہیں کر سکی۔ انہوں نے ہٹا دی زیرو ریٹنگ فرام الیکٹرانک ویکلز۔ واؤڈا، سینیٹر واؤڈا بہت سراپا احتجاج سے، میں تھی، محسن صاحب بھی تھے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے کہ ہمارے کلائمیٹ اہداف کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ ڈیبیٹنگ کلب تو نہیں ہے چیئرمین صاحب۔ ہمیں فائنینشیل اینڈ فسکل اینڈ اکنامک پاورز جیسے بہت سارے لیجسلیچرز بائی کیمرل ڈبل لیجسلیچرز میں ہوتے ہیں، کچھ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس پر ہم نے رپورٹ بھی بنائی ہے، سارے ممبران میں اگری کر کے سپیچز بھی کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو بس میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کا مائنڈ ہو تو اس پر آپ ایک سیشن کروائیے جو صرف ایکسکلوسیولی اس پر ہو، اور ہم دیکھیں کہ ہم اس کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ امتیاز صفدر وڑیچ ایکس ایم